اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 34۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ پہلے سماعت کیجئے گا۔ الرجال مرد، قوامون محافظ اور نگران ہیں، علی النساء عورتوں پر، بما اس وجہ سے کہ فضل فضیلت دی ہے اللہ نے بعضہم مردوں کو علی بعض عورتوں پر، وبما اور اس وجہ سے کہ انفقوا خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے مالوں میں سے۔ سب سے جو پہلا حصہ ہے آپ اس کو سمجھیے گا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد محافظ و نگران ہیں عورتوں پر۔ لفظ قوام کا معنی سمجھیے گا۔ اسی قوام کی جمع ہے قوامون۔ قوام کا معنی یہ ہے کسی چیز کی ضروریات مہیا کرنے والا، کسی کی نگہبانی کرنے والا، کسی کی حفاظت کرنے والا، کسی کی اصلاح اور درستی کرنے والا۔ عربی میں ایسے شخص کو قوام کہتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے عورتوں پر مردوں کو کس وجہ سے قوام مقرر فرمایا؟ اگر آپ لفظ قوام پر غور کریں گے تو اسی کے اندر ان سارے سوالوں کا جواب موجود ہے۔ عورت پر اللہ پاک نے مرد کو جو مرتبہ عطا کیا، جو عزت عطا کی، جو شرف اور بلندی عطا کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کا فرض ہے کہ وہ اپنی عورت کی حفاظت کرے، اپنی عورت کی تمام تر ضروریات کو پورا کرے۔ آپ یہ بات بخوبی جانتے ہوں گے، ہر ادارہ کے اندر، ہر انسٹیٹیوشن کے اندر کسی نہ کسی سربراہ یا ہیڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی ادارہ، خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، خواہ وہ بڑے سے بڑا ہو، جب وہاں کسی کو ذمہ دار مقرر نہیں کیا جائے گا، کسی کو ہیڈ مقرر نہیں کیا جائے گا، وہ ادارہ چند ہی دنوں میں فلاپ ہو جائے گا۔ وہ کوئی آفس ہو، وہ کوئی سکول ہو، وہ کوئی کالج ہو، وہ کوئی اکیڈمی ہو، وہ کوئی پرائیویٹ ادارہ ہو، وہ کوئی سرکاری ادارہ ہو۔ آپ کسی ادارے کی بات کر لیں، گھر بھی ایک ادارہ ہے۔ ایک ہے ہمارے اجتماعی معاملات اور ایک ہے ہمارے انفرادی اور نجی معاملات، یعنی اجتماعی معاملات سے لے کر انفرادی معاملات تک ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی ہیڈ ہوگا، سربراہ ہوگا، تو اس ادارے کو کامیابی کے ساتھ رن کیا جائے گا۔ اسلام کے اندر گھر ایک ایسی اکائی ہے، پورے خاندان کی اور پورے معاشرے کی اور پورے اجتماع کی ایک ایسی اکائی ہے کہ جس اکائی کو اگر درست کر لیا جائے تو پورا معاشرہ سنور سکتا ہے، پورے معاشرے کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ جب گھر کے اس ادارے کے اندر کسی کی سربراہی کو تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا تو اس وقت آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کیا بگاڑ پیدا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر کسی کی سربراہی کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا۔ اب ایک بہت بڑا کویسچن عورت پوچھتی ہے کہ آخر مجھے نیچا کیوں کیا گیا؟ مرد کو اوپر کیوں رکھا گیا؟ اوپر تو مجھے رکھا جانا چاہیے تھا، مرد کو تو اوپر نہیں رکھا جانا چاہیے تھا، مرد کو فوقیت نہیں ملنی چاہیے تھی، فضیلت نہیں ملنی چاہیے تھی، اور کوئی تقدم حاصل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر مرد کے ذمہ گھر کی سربراہی سونپی ہے تو قیامت کے دن سوال بھی مرد سے ہوگا کہ اس مرد نے اپنے گھر کی سربراہی کیسے سر انجام دی ہے، اس نے گھر کے معاملات کی دیکھ بھال کس طریقے سے کی ہے۔ یہ سوال عورت سے نہیں ہوگا بلکہ یہ سوال مرد سے ہوگا۔ اب اگر آپ اس بات کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے تو پھر یہ بات بھی سمجھنا بڑی آسان ہو جائے گی کہ یہ تو معاملہ بڑا آسان کر دیا گیا ہے، عورت کے کندھوں پہ بوجھ نہیں ڈالا گیا، یہ کوئی ظلم نہیں کیا گیا، یہ کوئی ناانصافی نہیں کی گئی۔ عورت ایک صنف نازک ہے، اس صنف نازک کے کندھوں پر بوجھ نہیں ڈالا گیا بلکہ بوجھ مرد کے اوپر ڈالا گیا ہے۔
تو اس پر ایک عورت کو سیخ پا ہونے کی بجائے، احتجاج کرنے کی بجائے اسے تو اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے کہ یہ تو اچھا ہوا، قیامت کے دن اسے جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا، جواب دہ تو مرد ہوگا۔ اگر سربراہی کی ذمہ داری عورت کو سونپی جاتی تو یہ عورت کے ساتھ ظلم ہوتا۔ اللہ پاک نے مرد کو یہ سربراہی اس لیے سونپی کہ اگر سربراہی کا معاملہ اللہ تعالی انسانی عقل پہ چھوڑ دیتا تو اس کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی، یا تو سرے سے سربراہ مقرر ہی نہ کیا جاتا، اور اگر مقرر کیا جاتا تو وہ ہو سکتا تھا کہ عورت کو مقرر کیا جاتا۔ لہذا اللہ پاک نے اس معاملے کو انسانی عقل پہ نہیں چھوڑا، بلکہ اس کا فیصلہ خود فرما دیا کہ گھر کا سربراہ عورت مقرر نہیں ہو سکتی، گھر کا سربراہ مرد کو مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اب جب فیصلہ اللہ پاک نے کر دیا ہے تو ہمیں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے اسی آیت مبارکہ کے اندر اگلے جملے کے اندر دو اس کے جوابات دیے ہیں کہ مرد کو سربراہی کیوں سونپی گئی۔ فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مردوں کو عورتوں پر۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جس فضیلت کی بات کی جا رہی ہے وہ فضیلت ہے جنس کے اندر، مجموعی طور پر پوری دنیا کی بات کی جا رہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اللہ پاک نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ فضیلت اللہ پاک نے مردوں کو کیوں دی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے مرد کو جو جسمانی قوت عطا کی ہے، جن سے مرد کی بات ہو رہی ہے، کسی ایک مرد کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ بات میں پہلے واضح کر دوں کہ ہو سکتا ہے ایک عورت، کوئی بھی ایک عورت، اسپیسیفک ایک عورت، وہ کسی مرد سے جسمانی قوت اور طاقت کے اندر زیادہ ہو اور مرد ایک عورت سے کمزور ہو، یہ ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے۔ لیکن یہاں جن سے مرد کی بات ہو رہی ہے، کسی ایک اسپیسیفک مرد کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک نے مردوں کے جسموں کو جو قوت عطا کی ہے، طاقت اور پاور عطا کی ہے، وہ قوت اور وہ پاور عورتوں کے اندر نہیں ہے۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذہنی قوتیں، سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں، معاملہ فہمی اور دور اندیشی کی جو قوتیں اللہ پاک نے مردوں کو عطا فرمائی ہیں، وہ اللہ پاک نے عورتوں کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ معاملہ ہے وہب کا، یہ معاملہ ہے عطا کا کہ اللہ پاک نے جسے چاہا اسے چن لیا، طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، دور اندیشی کے اعتبار سے اللہ پاک نے جسے چاہا اسے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی چن سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے عورتوں کو نہیں چنا بلکہ مردوں کو چنا۔ تو اللہ پاک نے اس کا اعلان فرما دیا کہ اللہ نے خود فضیلت عطا کی ہے، مردوں کو عورتوں پر درجہ عطا کیا ہے۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ پاک نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ نے تمہارے بعض کو تمہارے بعض پر جو فضیلتیں عطا کی ہیں تم اس کی تمنا نہ کرو۔ اس جملے کو بھی اگر آپ ذہن میں لائیں گے تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ اب آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ مردوں کو سربراہ مقرر کرنے کی دوسری وجہ بیان فرماتا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے عورتوں کی ضرورت آرام کے لیے۔ عورتوں کی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں، جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں، اللہ پاک نے عورتوں کے ذمہ نہیں لگائے بلکہ اللہ پاک نے مردوں کے ذمہ لگائے۔ مہر دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ مہر کیا عورت دیتی ہے؟ نہیں، مہر مرد دیتا ہے۔ حق مہر مرد ادا کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، نان و نفقہ ہے، عورت کے اخراجات ہیں، کھانے پینے کے اخراجات ہیں، لباس کے اخراجات ہیں، علاج معالجے کے اخراجات ہیں، اہل و عیال کے اخراجات ہیں، بچوں کے اخراجات ہیں، اولاد کے جملہ اخراجات ہیں۔ ہر قسم کے اخراجات اللہ پاک نے مرد کے ذمہ لگائے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوت عطا فرمائی، مرد کو طاقت عطا فرمائی۔ عورت کو اللہ پاک نے کمزور پیدا کیا۔ عورت کے اندر نازک مزاجی ہے، جبکہ مرد کے اندر مشکل سے مشکل کام کو کرنے کی طاقت اور صلاحیت موجود ہے۔ کٹھن کام کرنے کی طاقت،
اور اسی طرح بھاری بھرکم کام کرنے کی طاقت اللہ پاک نے مرد کو عطا کی ہے، تو کمانے کی ذمہ داری بنیادی طور پر اللہ پاک نے مرد کو سونپی اور اخراجات کی ذمہ داری مرد کو سونپی۔ یہ دو بنیادی وجوہات ہیں۔ کیا آج تک دنیا کے اندر کبھی کسی عورت نے اس بات پر بھی شور مچایا ہے کہ تمام اخراجات مرد ادا نہ کرے میں خود ادا کروں گی، حق مہر مرد ادا نہ کرے میں خود حق مہر دوں گی، مرد کو میں دوں گی، مرد کو گھر بٹھاؤں گی اور اسے گھر بٹھا کر کھلاؤں پلاؤں گی؟ یعنی اس بات کا مطلب یہ بنا کہ جہاں عورت کو کچھ مل رہا ہے وہاں عورت لینے کو تیار ہے، اسے جیب خرچ مل رہا ہے وہ لینے کو تیار ہے، اسے حق مہر مل رہا ہے وہ لینے کو تیار ہے۔ اور جب مرد کی سربراہی کی بات کی جائے گی تو وہ کہے نہیں، سربراہ بھی میں ہی بنوں گی۔ اب اگر عورت نے سربراہ بننا ہے تو پھر اس کے اندر ہزار ہا خرابیاں جنم لیں گی، اور کل قیامت کے دن ذمہ دار بھی پھر عورت بنے گی۔ لہذا یہ تو آ بیل مجھے مار والی بات ہوگی، یہ تو اپنے کندھوں کے اوپر خود ایک بوجھ ڈالنے والی بات ہوگی۔ اللہ پاک نے عورت کو ریلیکس رکھا تو اسے ریلیکس رہنا چاہیے۔ اب جو عورتیں یہ سربراہی آگے بڑھ کر خود لینا چاہتی ہیں، یعنی وہ کہتی ہیں کہ ہم سے مرد کے ناز نخرے نہیں اٹھانے ہوتے، ہم کھانا پکا کے نہیں دے سکتی، ہم اس کے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی، تو پھر ایسی عورتوں کا انجام بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ پھر غیر مردوں کی جا کر باہر، غیر مردوں اجنبی مردوں کی جا کر خدمت کرنے میں اور ان کی ناز برداریاں کرنے میں انہیں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، انہیں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ پھر اسے کمانے کے لیے گھر سے نکلنا تو پڑے گا۔ جب وہ گھر سے نکلے گی وہ یا تو کوئی ڈاکٹر بنے گی، یا کوئی انجینئر بنے گی، یا کوئی نرس بنے گی، یا وہ کسی آفس میں جا کے جاب کرے گی، یا وہ مردوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی میٹنگ کرے گی، تو لامحالہ اس کے اوپر مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر کتنی میلی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں گی، کتنی بے حیا نظریں اس کی طرف اٹھیں گی، اور اسے پھر کوئی آر محسوس نہیں ہوگی اپنے جسم کی نمائش کرنے کے اندر، کیونکہ جب وہ گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلے گی تو اسے پھر بے پردہ بھی ہونا پڑے گا، اور اسے بے پردہ ہو کے بھی کوئی آر محسوس نہیں ہوگی۔ ان تمام معاملات سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے یہ ذمہ داری عورت کو نہ سونپی بلکہ مرد کو سونپی۔ اس ساری گفتگو سے یہ بات بخوبی سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہزار ہا حکمتیں ہیں اس حکم کے اندر کہ سربراہی مرد کے پاس ہے، لیکن اس سربراہی کا ہرگز یہ معنی بھی نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو بادشاہ تسلیم کرنا شروع کر دے اور وہ عورت کو اپنا محکوم تسلیم کرنا شروع کر دے، اور عورت کو وہ ایک زر خرید غلام اور لونڈی محسوس کرنا شروع کر دے۔ نہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ مرد کو یہ سربراہی اس معنی کے اندر دی گئی ہے کہ وہ حفاظت کرے گا، وہ دیکھ بھال کرے گا، وہ گھر کے اخراجات پورے کرے گا، اور اپنی بیوی کی عزت کا رکھوالا بنے گا، اور اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے گا، پیار کا، محبت کا، شفقت کا، انس کا رویہ وہ رکھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لاٹھ پکڑ لے اور وہ ڈنڈا پکڑ لے اور وہ ہر وقت عورت کو مارتا اور پیٹتا رہے۔ اس سربراہی کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے، بلکہ سربراہی کا معنی یہ ہے وہ اپنے گھر کے تمام انتظامی معاملات کا انچارج ہے۔ اگر عورت باخوشی، برضا و رغبت یہ ذمہ داری مرد کو سونپے گی تو وہ گھر انشاءاللہ العزیز جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اللہ پاک نے اس سے اگلے حصے کے اندر یہ بتایا کہ نیک سیرت عورتیں کون سی ہوتی ہیں اور ان کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ آج کی گفتگو اسی کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت کے پارٹ 2 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی آیتیں معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، ان پر عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم
صلى الله عليه وسلم سيدنا